کہ مجھے اس موقع فورم پر بات کرنے کی دعوت دی گئی. میں ابتدا میں یہ ایک معذرت کر لوں کہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں. لکھنا میرا پیشہ ہے تو اب تک میں نے لکھا ہی ہے، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں اقبال جو میرے ڈسکس ہو رہے تھے امیر کیسر صاحب کے ساتھ کہ کوئی معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ اقبال کو ہم اب ایک شاعر کے طور پر، اور شاعر بھی جیسے آغا صاحب نے بتایا کہ بعض اوقات سرائکی شاعر کے طور پہ ہم جانتے ہیں، لیکن جو ان کا کارنامہ ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. اقبال کا کارنامہ نارملی جو ہم کہتے ہیں، جو انہوں نے نظریہ پاکستان پیش کیا، خطبہ الہ آباد ہے جس میں بر صغیر کی تقسیم کا کانسیپٹ پیش کیا، یقیناً یہ بڑے کارنامے ہیں، لیکن ایک کارنامہ اس سے بھی بڑا ہے. اس کارنامے کو نارملی اب ہم ریکگنائز بھی نہیں کرتے اور ہماری محافل میں اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. اور بدقسمتی سے جو اس وقت ہمارے ہاں ماہرین اقبالیات ہیں اور جن کی صبح و شام اقبال کے کام میں گزرتی ہے، اور جو اقبال کے نام پہ ادارے قائم ہوئے ہیں، وہ جتنا بھی کام کریں، جیسا کام بھی کریں، مبارک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اقبال کے اصل کارنامے پہ میری عاجزانہ سی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس پہ توجہ نہیں ہے. جیسے وہ اقبال نے کہا تھا نا، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. اقبال اپنے آپ سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اقبال کی قوم جو ہے وہ ان سے آگاہ نہ ہو. تو ضرورت آج کا خاص طور پہ جو دور ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقبال سے پوری طرح سے آگاہ ہوں. اقبال کا جو اصل کارنامہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر کو جو ہے نا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جو ایک مستشرق ہیں ولفرڈ کینٹ ویل اسمتھ، یہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہمارے سب کانٹیننٹ کی جو نظریاتی ارتقاء ہے اس کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو ہمارا مسلمانوں کا تھا پوائنٹ آف ویو، جو نقطہ نظر تھا جس پہ وہ جم گئے، جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ ہوئی، وہ تھی یعنی تحفظ اور اس تحفظ کے لیے تصادم، یعنی اپنے اقتدار کا تحفظ، اپنی اقدار کا تحفظ، اور سیاسی جو اقتدار تھا اس کا تحفظ. اس کے لیے تصادم کا راستہ اختیار کیا گیا، اور ہم نے یہ سوچا اور یہ خیال کیا کہ اگر ہم یہ جو نئی تہذیب آ رہی ہے انگریز کی صورت میں، اس سے ریزسٹ نہ کیا تو اس کے نتیجے میں اپنے عقیدے سے بھی محروم ہو جائیں گے، تمدن سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اپنی جو ہے عقائد اور جو ہماری تہذیب ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. لہٰذا ہم نے نئی کوئی چیز سیکھے بغیر، بلکہ اس کو کفر قرار دیتے ہوئے اور اپنے عقیدے کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کو یکسر مسترد کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں ہم تصادم کی طرف چلے گئے. پھر اسی میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارا تہذیبی ورثہ ہے اس کا احیاء بھی اسی طریقہ کار سے ممکن ہے. اگر ہم ذرا سا جائزہ لیں تو اس وقت مسلمان جس نفسیاتی کیفیت میں ہیں، اس وقت بھی ہم اسی کیفیت میں دکھائی دے رہے ہیں. یعنی یہ القاعدہ جیسے ہوا، یا جیسے دیگر تنظیمیں بنی، یا فلسطین کے معاملے میں بہت ڈچی ہیں، لیکن جس طرح سے وہاں جنگ کا آغاز ہوا ہے وہ بھی ہمیں وہی نفسیاتی مائنڈ سیٹ لگتا ہے. دوسرا جو تھا ہمارا فکری ارتقاء جو ہوا، وہ سر سید کی صورت پہ ہوا. سر سید نے یہ دیکھا کہ جو ہم نے ریزسٹنس کی ہے اور جس طرح سے ہم انگریز سے خوفزدہ بھی ہیں، اس سے لڑنا بھی چاہتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی دشمن جو قوت ہے ہم انگریز ہی کو قرار دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انگریز نے مسلمان کو اپنا ہدف نمبر 1 قرار دیا اور اس کو کچلنا شروع کر دیا. اس کو یعنی یوں سمجھیے کہ یہ طے کر لیا کہ ان کی تباہی میں ہی ہمارے اقتدار کو دوام ہے.
تو اب سر سید نے یہ سوچا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، اس کے نتیجے میں جو ٹیکنالوجی سے بھی محروم ہے، جدید علم سے بھی مسلمان محروم ہیں، اقتدار سے محروم ہو چکے ہیں، تو یہ تو بالکل تباہی ہو جائے گی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم جدید تعلیم کی طرف جائیں اور انگریز اقتدار کے معاون بن جائیں، بجائے اس کے کہ اس کے سے تصادم کریں۔ یہ وہی تقریباً انداز فکر تھا جو ہندوؤں نے ہر حکمران کے موقع پر، یعنی مسلمان آئے تو ان کے ساتھ بھی یہ اختیار کیا، انگریز آئے تو ان کے ساتھ بھی اختیار کیا۔ تو اسی انداز میں سر سید نے یہ سوچا، ایک تو یہ تھا کہ مکمل سپردگی انگریز کے سامنے، دوسری پھر علمی اعتبار سے ترقی، جدید علوم کا سیکھنا، اور انہوں نے آکسفورڈ اور جو جتنے جدید ادارے تھے مغرب کے اور برطانیہ کے، ان کی طرز پر تعلیم کا احیاء شروع کیا۔ جو ایک تیسرا ان کی جدوجہد کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دین کو سائنٹیفک انداز میں پیش کیا جائے۔ ایسا کرتے ہوئے ان سے بعض اوقات چوک بھی ہوئی، اور انہوں نے جو چیز بعض اوقات عقل سے ماوراء تھی اس کی بھی کوئی سائنسی توجیہ کی، جس کی وجہ سے وہ علماء کا ہدف بن گئے، اور ایک ہمارے ہاں ایک نیا یعنی کنفیوژن کریٹ ہو گئی اس کے نتیجے میں۔ تو یہ اس کے جو معاملات تھے، یہ دو رویے پیدا ہوئے، اور ان دو رویوں کے نتیجے میں مسلمان مزید کنفیوز ہوئے۔ تو اس میں پھر تیسرا ایک جو ولفرڈ کہتا ہے کہ جو تیسری نظریاتی جہت مسلم بر صغیر میں پیدا ہوئی وہ اقبال کے آنے سے پیدا ہوئی۔ اقبال کا جو آنا ہے وہ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی تہذیبی اور نظریاتی اساس کو قائم کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں کو سمجھا جائے اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے راستے اختیار کیے جائیں۔ وہ راستہ کیا تھا، میری کوشش ہوگی کہ اسی پر آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ جب سر سید نے اپنا نظریہ پیش کیا اور اس کے نظریے پر عملی جامہ پہنانے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے، پرچے جاری کیے، تہذیب الاخلاق، سائنٹیفک سوسائٹی، اور پھر جو خود انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور دیگر کام کیے، اس کا بڑا شدید رد عمل جو علماء میں پیدا ہوا، اس کی بنیاد سید امیر علی نے رکھی۔ اور امیر علی نے سر سید سے کہا کہ آپ کا جو انداز فکر ہے وہ معذرت خواہانہ ہے، یہ نہیں چلے گا۔ سید امیر علی کے بعد جو بہت بڑی شخصیت ہماری تہذیب میں پیدا ہوئی وہ شبلی نعمانی ہے۔ شبلی نعمانی نے کہا کہ یہ جس راستے پر چل نکلے ہم، جدید تعلیم اور ترقی کے راستے پر، اس کے نتیجے میں تو ہم اپنے ایمان اور عقیدے سے محروم ہو جائیں گے۔ ہماری ترقی کا راز یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا کی دیگر قومیں ترقی کرتی ہیں، دولت حاصل کرتی ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف جاتی ہیں، سائنس کی طرف جاتی ہیں، اس کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیچھے چلتے چلے جائیں۔ جو ہمارے شبلی نعمانی کے جو سب سے بڑے شاگرد تھے مولانا ندوی، سید سلمان ندوی، انہوں نے ان کی فکر کو اس انداز میں پیش کیا کہ انہوں نے ایک ایسی خوش اثر بیل بجائی، اتنا نغمہ سرور انگیز نغمہ انہوں نے چھیڑا کہ مسلمان اس سے متاثر ہوتے چلے گئے، اور فکر ان کی یہ تھی کہ ہم بجائے اس کے کہ آگے بڑھیں، ہم اتنا پیچھے چلتے جائیں گے، پیچھے جاتے 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 بالآخر صحابہ کرام کے دور میں چلے جائیں گے، تو یہ ہماری اصل ترقی ہے۔ یہ وہ مخمصہ تھا جو سر سید اور اقبال، سر سید اور ان کے رد عمل میں ہمارے ہاں پیدا ہوا، اور سر سید سے پہلے جو معاملات تھے وہ ہوئے۔ تحریک مجاہدین کو بھی اس کا حصہ آپ سمجھ سکتے ہیں، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید والی تحریک مجاہدین، جس میں بھی ری ایکشن تھا، اور وائلنٹ ری ایکشن تھا، جس کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں، جیسے طالبان کا ایک طرز عمل ہے، اس طرح کا معاملہ۔ یہ ہمارے فکری رویے تھے۔ ان فکری رویوں میں جیسے ہم راسخ ہوتے چلے گئے
اور تنزل کی طرف بڑھتے چلے گئے، تو پھر ہمارے ہاں ایک نئی فکر جو ہے اس کی ضرورت بھی تھی. وہ فکر اقبال لے کر آئے، اور وہ ان کی اقبال نے ایک سوال کیا کہ یہ بالکل درست ہے کہ اپنی اساس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. اساس سے مراد یہ ہے کہ اپنی فکری اور دینی اساس پہ قائم رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں اپنی تہذیب کے ساتھ بھی جڑے رہنا چاہیے، ہم تہذیب کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ جدید دور کے جو چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان سے ہم کیسے نپٹیں گے، ان سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ سوال اقبال نے اٹھایا اور خود ہی جواب دیا انہوں نے. اقبال نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی تہذیب، تمدن، اساس، عقیدے کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اپنی کمزوری کو پہچانیں اور اس کمزوری کا علاج کریں. اس کمزوری کا علاج یہ ہے کہ جتنی جدید تعلیم ہو سکتی ہے، یہ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ اس شاید قرآن کی آیت سے ڈیرائیو کی کہ آپ اپنے گھوڑے کر لیں، اور آپ یعنی جدید آپ کا جنگی ساز و سامان ہونا چاہیے. تو اقبال کا کہنا یہ تھا کہ آپ کا جدید جتنے جدید علوم اور فنون ہو سکتے ہیں جس سے آپ خود کو اکوپ کر سکتے ہیں، خود کو آپ مسلح کر سکتے ہیں. مسلح سے مراد اسلحہ نہیں. ایک انہوں نے یہ کہی کہ یہ ہم کر لیں. دوسری انہوں نے یہ کہی کہ ہم جنگ و جدل سے نکلیں. جنگ و جدل کو انہوں نے یہ لکھا، اب مجھے بہت زیادہ اچھے شعر نہیں آتے، تو جنگ و جدل کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ دراصل یہ ایک انسانیت کی تباہی کا ذریعہ ہے، اور اس سے صرف اور صرف استعماریت پیدا ہوتی ہے. اس سے انسانیت کی فلاح پیدا نہیں ہوتی اور اخلاقی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بات اقبال نے جنگ و جدل کے بارے میں یہ کہی. اور عملی جو انہوں نے ثبوت دیا، عملی جو اس دور میں جو تحریک خلافت، معافی چاہتا ہوں اگر میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤں، کہ تحریک خلافت میں جیسے ہمارے علی برادران تھے اور گاندھی جی تھے اور دیگر بہت سارے لوگ تھے، شاید مولانا ظفر علی خان بھی تھے اور حضرت موانی بھی ہوں گے. یہ سارے تحریک خلافت کے لیے انہوں نے ایک پھونچال بپا کر دیا پورے بر صغیر میں. لیکن اگر کوئی 3 آدمی تھے جنہوں نے تحریک خلافت سے لا تعلقی اختیار کی، علامہ اقبال، اور انہوں نے پریچ کیا کہ تحریک خلافت ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، قائد اعظم اور مولانا اشرف علی تھانوی. ان 3 افراد کی وجہ سے اگر بر صغیر کے مسلمان کسی تباہی سے بچے ہیں تو یہ 3 لوگ تھے. تو تحریک خلافت سے انہوں نے بچایا اور کہا کہ نہیں، آپ خود کو مضبوط کریں اور وہ کریں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک خلافت میں کیا ہوا، ہمارے لوگ جذباتیت میں آ کے ہجرت کر گئے، اور افغانستان جن کو ہم 40 برس سے اپنے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں 2 دن برداشت وہاں نہیں کیا تھا. تو ایک تو اس کا یہ پہلو تھا. پھر جو انہوں نے 2 باتیں اور جو ہے نا ان کی فکر کی 2 بنیادیں اور ہیں، وہ یہ کہ راضی برضا ہو جانا، قسمت پہ شاکر ہو جانا. اپنے خطبات میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قرآن سے غلط تعبیر کی ہے ہمارے مولوی نے، کہ بیسیکلی غاصب حکمران ہیں، چاہے وہ اپنے اندر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ان کا تعلق باہر سے ہو، باہر سے آنے والے حکمران ہوں. ان کی جو یعنی ان کے آنے کی وجہ سے آپ کے جو سیاسی حالات ہو جائیں، جو آپ کے معاشی حالات ہو جائیں، ان معاشی حالات کو اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لینا، یہ غلط رویہ ہے. یہ جو استبداد ہے اس کو فروغ دینے کا طریقہ ہے، تو اس کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے، دل سے قبول نہیں کرنا. پھر انہوں نے حرکت کی بات کی. حرکت کیا؟ حرکت کے لیے ایک فارسی ان کا شعر ہے، میں اس کا یہ مفہوم بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ حرکت پہ رہیں، بامانی مقصدیت کے ساتھ، اور اگر آپ کا جیتا جاگتا دل ہوگا اور آپ چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کو فہم و فراست کے ساتھ کوئی حکمت عملی بناتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ میں یہ خوبی نہیں ہے اور آپ سوئے پڑے ہیں،
آپ خانہ کعبہ میں بھی سوئے پڑے ہیں اور آپ کا دل مسلمان بھی ہے تو یہ نامطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، تو آپ حرکت کی طرف آئیے۔ تو یہ 4-5 ان کی بنیادیں تھی۔ اس کو ویلفرڈ نے، جن کا میں نے پہلے مستشرق کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ یہ 1300-1400 سال کے بعد مسلمانوں میں اسلام کی دریافت نو تھی۔ یہ اس اسلام کو اقبال نے دریافت کیا، اور اس دریافت کے نتیجے میں مسلمانوں میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی نہیں، پورے اس وقت جتنی بھی مسلم دنیا تھی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، وہاں ساری مسلم دنیا میں یہ پیغام پہنچا اور وہاں یہ بیداری پیدا ہوئی۔ یہاں اپنی کمزوری کو ہم نے پہچانا، اس کو خود ہی بھی کہہ لیں آپ، اس کو پہچانا اور پھر حرکت کی طرف گئے، اور پھر آپ نے وہ جو راضی برضا ہونے کی کیفیت تھی اس سے نکلے، اور اس تحرک کے نتیجے میں آزادی کی تحریکیں پیدا ہوئیں۔ یہ پاکستان بھی اسی کا فیض ہے، اور ہماری مسلم دنیا اس زمانے میں جتنے بھی ملک آزاد ہوئے اپنا مشرق وسطیٰ میں، اور اس کے بعد ایران تک جو تبدیلی آئی، اس کے بعد جو سینٹرل ایشیا، ایون جو ترکی ہے، ترکی میں بھی اقبال کے اثرات کو محسوس کیا گیا۔ اقبال کے ہم عصر ایک شاعر تھے محمد عاکف ایرسوئی۔ اتفاق ایسا ہے کہ جیسی جیسی اقبال کی مزاج تھا، جیسی جیسی دلچسپیاں تھیں، ویسی ہی دلچسپیاں عاکف ایرسوئی کی تھیں۔ یعنی پہلوانی کو وہ بھی پسند کرتے تھے، شاید کبوتروں سے بھی شغف تھا، استاد بھی تھے وہ۔ ان تک پیام اقبال ان کو نہیں جانتے تھے، ان تک پیام مشرق پہنچی، اور انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو بات میں سوچتا ہوں، جو بات میں ترکی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہی بات تو فارسی اور اردو میں اقبال کہہ رہے ہیں۔ تو پھر ان کا کوئی رابطہ شابطہ بحال ہوا۔ تو یہ بنیادی جو ترکی تک ہمارے اقبال کے اثرات گئے، اور یہ تسلیم کرتے ہیں ترک کہ یہ جو اتا ترک نے غلامی سے بچایا اور ریزسٹنس کی، دراصل اس میں بھی اقبال کی فکر کار فرما تھی۔ تو یہ ہے اصل اقبال، جس کو ہمارے لوگوں نے یا تو شعر تک محدود رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ اس کے شعر کا پیغام کیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ وہ جو ماہرین تعلیم ہے وہ اپنے مقالہ جات اپنے مقاصد کے لیے لکھتے ہیں، ترقی کے لیے لکھتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے لکھتے ہیں، لیکن اقبال کا پیغام اصل جو ہے، یہ جو بنیادی پیغام یعنی اسلام کی دریافت نو، یہ چیز ہم محو کر گئے ہیں۔ اسی کو پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے، اسی میں یعنی خود کو پہچاننا، اپنی کمزوری کو پہچاننا، اور اس کو دور کرنے کے لیے جتنے دستیاب ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا، اور پھر تحرک، پھر راضی برضا نہ ہونا، ہر چیز کو اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول نہ کر لینا، بلکہ ریزسٹنس کرنا اور آگے بڑھنا۔ آج جو پاکستان بھی اور پاکستان سے باہر مسلم دنیا جیسے بھی حالات سے دوچار ہے، اس میں یہی صورتحال ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ فلسطین میں ہوا ہے، کیا وہی کچھ امریکہ میں نہیں ہوا تھا 9/11 کو؟ آج میں اسی قسم کی صورتحال ہے کہ غصے میں، رد عمل میں، حکمت عملی کی کمی، اس کی کمزوری۔ تو اگر ہم اس طرف جائیں گے، اور اقبال کا پیغام آج بھی، اور عاکف ایرسوئی کا بھی، عاکف ایرسوئی کا ایک بڑا مزے کا شعر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب آپ کے ملک سے آ کر یہ تنکے اور جڑی بوٹیاں اٹھا کے لے جاتا ہے، اور پھر اس کو پروسیس کر کے اس کو ہزاروں گنا زیادہ مہنگا آپ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک بزرگ 150 سال پہلے یہ بات فیل کر رہا ہے، اس وقت تو یہ سسٹم بھی نہیں تھا۔ تو آج بھی وہی سسٹم ہے، وہی صورتحال ہے، اور وہی نکلنے کا راستہ ہے۔ اقبال بھی ہمیں وہی راستہ فراہم کرتے ہیں، اور عاکف ایرسوئی بھی یہی راستہ فراہم کرتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم جو اقبال کو جس طرح سے روایتی طور پر بس اقبال شاعر مشرق ہیں، بس مصور پاکستان ہیں، لیکن کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو میں نے ان اپنے چند گزارشات میں صرف یہی آپ تک پیغام پہنچانا تھا کہ اصل اقبال یہ ہے، یہ آج ہم بھول چکے ہیں اسے۔ شکریہ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کے